بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، برج اسد کا زائچہ آج ہم پیش کر رہے ہیں، اور 16 جولائی سے لے کر 31 جولائی کیسے رہیں گے یہ 15 دن آپ کے لیے، اور ان دنوں میں خاص کیا ہوگا آپ کے لیے، اور پلینٹس کی پوزیشن کیسی ہے، کہاں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، کہاں آپ کو احتیاط کرنی ہے، کون سی اہم واقعات اور کون سی اہم چیزیں ان 15-16 دنوں میں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اس کا آپ کے سامنے ہوراسکوپ پیش کریں گے۔ کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملنا ہو رہا ہے، ملاقات ہے، تو وجہ یہ تھی کہ میری اپنی جو ذاتی مصروفیات تھی وہ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ تو اب انشاءاللہ تعالی سلسلہ چلتا رہے گا، اور پھر میرے اپنا ایک چینل بھی لانچ کرنا ہے، اس پہ بھی ورکنگ چل رہی ہے۔ جیسے ہی اس پہ بھی معاملات فائنل ہوں گے آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھی کہ ہماری یہ جو ہوراسکوپ ہوتا ہے، یہ ہمارا ہوراسکوپ ہوتا ہے ویسٹرن ایسٹرولوجی کے حساب سے، یعنی آپ کے سن سائن کے حساب سے۔ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اپنے سن سائن کے حساب سے، یہ مون سائن کے حساب سے نہیں ہے، یہ اسینڈنٹ کے حساب سے نہیں ہے، یہ سن سائن کے حساب سے۔ یعنی کہ لیو ہے تو جیسے کہ اگر آپ 23 جولائی سے لے کر 22 اگست کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا اسٹار لیو ہے، تو آپ اسے اس حساب سے، یہ آپ کا سن سائن کہلاتا ہے، تو آپ اسی حساب سے اپنے ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور یہی سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے۔ باقی مون سائن وہ ویدک ایسٹرولوجی اس پر بیس کرتی ہے، اسینڈنٹ بھی جو ہے وہ بھی اس کے لیے ٹائم کا پتہ ہونا، اور پھر بہت ٹیکنالٹیز ہے اس کے اندر، تو اس پہ پڑھنے کے بجائے یہ سمپل ویسٹرن ایسٹرولوجی کے تحت یہ آپ کے سامنے ریڈنگز پیش کی جاتی ہیں۔ تو 6 مہینے پہلے، آج سے 6 مہینے پہلے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی، اور اس کا ایک بہت ہی ٹریمنڈس رسپانس ملا تھا مجھے لیوز کی طرف سے، اور جو باتیں میں نے آج سے 6 مہینے پہلے کی تھی تو وہ اسٹرولوجرز اب کرتے مجھے نظر آ رہے ہیں یوٹیوب پر، تو نہیں ہے، آپ خود چیک کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کو، اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو باتیں میں نے آج سے 6 مہینے پہلے آپ لوگوں کو بتا دی تھیں انہی پر ڈسکشن آج چل رہی ہے۔ تو خیر، اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو پلانیٹری پوزیشن ہے، سب سے پہلے مرکری جو ہے وہ آپ کے اپنے برج اسد میں ہے۔ عطارد آپ کے اپنے برج میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی جو آواز ہے، آپ کی الفاظ ہیں، آپ کی جو بات ہے، آپ کی بات کرنے کا انداز ہے، یہ آپ کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے، بولیں گے، لوگوں سے سنیں گے اور مانیں گے بھی۔ یہ آپ کے ڈیجیٹل کانٹینٹ اگر آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس قسم کی یہ پریزنٹیشنز آپ کو پیش کرنی پڑتی ہیں، اور کہیں آپ کا بولنے کا کام ہے، کمیونیکیشن کا کام ہے، تو ایسے لوگوں کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے اس ٹائم پیریڈ کے دوران۔ اور اگر بھلے آپ کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، لیکن اب تک آپ کی باتیں اگنور ہو رہی تھی، تو آپ کی باتوں کو سمجھا جائے گا۔ یہ سورج کی اور مریخ کی پوزیشن ہے، تو آپ کا حاکم سیارہ تو سورج ہے جو اس وقت برج سرطان میں ہے، اور آپ کو اندرونی طاقت کو یکجا کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اس وقت آپ اس وقت ایک پریپریشن کے مرحلے میں، تاکہ آنے والے مہینوں میں آپ خود کو اس چیز کے لیے پریپیئر کر سکیں، عروج پر لانے کے لیے خود کو پریپیئر کر سکیں۔ جوپیٹر اس وقت آپ کے کمیونیکیشن کے گھر میں ہے، اور وہاں پہ یہ کافی اچھی پوزیشن میں ہے، تو ابھی جو کچھ آپ چھوٹے لیول پہ سٹارٹ کریں گے تو اس سے بہت چانسز ہیں کہ یہ بہت ایک نیکسٹ لیول پر چلا جائے آگے آنے والے ٹائم میں، چاہے وہ اسمال بزنس ہو، کچھ بھی ہو، مالی حوالے سے ہو، پیار محبت کے حوالے سے ہو۔ اگر انیشیل اسٹیپس اگر لے لیے جائیں تو پھر اس میں آگے آپ کو کافی فائدہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیریئر کی بات کریں، وہ افراد جو کہ جاب کرتے ہیں، یا پھر وہ خواتین حضرات جو جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، تو برج اسد کے افراد کو اب تک اگر ان کی محنت کا وہ ریوارڈ نہیں ملا جو ابھی تک آپ ڈیزرو کرتے تھے، تو وہ آپ کو مل سکتا ہے ان دنوں میں۔ اور اگر آپ کی اب تک کسی کے ماتحت کام کرتے آ رہے تھے اور آپ کی بات کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، تو ان 20 دنوں میں، 15 دنوں میں آپ کا باس یا آپ کے کلائنٹ خود آپ سے مشورے مانگنا شروع کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی میٹنگ یا کوئی ایسا موقع ملے گا جہاں آپ کو اپنی لیڈرشپ ثابت کرنے کا موقع ملے گا۔ جو لیوز کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ بائی برتھ ایک لیڈر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو
लॉर्ड प्लैनेट होता है वो सूरज होता है, और सूरज के आगे तो किसी की चलती ही नहीं है। सूरज तो पूरे सोलर सिस्टम का बादशाह है, बाप है पूरे सोलर सिस्टम का। तो इनसे ज़्यादा ताकतवर तो कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर जो वो पावर है वो किसी और में नहीं है। फाइनेंस की बात करें तो बुर्ज असद के लिए ये वक्त महदूद है, महदूद खर्च और बड़ी सरमायाकारी का है। इस वक्त अपने अखराजात को घटाने का और सरमायाकारी करने का टाइम है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि आपने किसी टाइम में की गई सरमायाकारी आपको वो उस वक्त वो टाइम अच्छा चल रहा होता है, तो उस वक्त वो सरमायाकारी आपको फ़ायदा देती है। आपकी मौजूदा आमदनी जो है वो इससे अगर कम है तो आने वाले दिनों में इस हवाले से आपकी आमदनी बढ़ सकती है। इस टाइम पीरियड में ये हो सकता है कि अभी तक वो अफराद के जो, अगर आप एक ऐसा नकाब पहन कर काम कर रहे थे ताकि दूसरों को आप खुद से नाराज़ न कर सके, तो इन दिनों में अब आपको महसूस होगा कि अब आपको किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी असली इमेज को सामने लाएंगे, और हैरत अंगेज़ बात ये होगी कि लोग आपकी इस बोल्ड अंदाज को अब सराहेंगे, और ये आपको पर्सनली तौर पर ये बोल्ड बनाने वाली तरफ अब आप खुद को पर्सनली ग्रूम कर रहे हैं। अब आप लगी लिपटी बात नहीं करेंगे, सीधी सीधी अब आप बात कर देंगे। तो यानी ये बोल्डनेस आपके अपने कैरेक्टर में आ रही है कि अब आप पहले जब ख्याल कर लेते थे कि मैं शायद ये बात ना कहूँ, किसी को बुरी लग जाएगी, तो शायद अब आप उस चीज़ पर कायम नहीं रह सकेंगे। इसके अलावा जो प्लानिटरी पोजीशन है, सूरज इस वक्त बुर्ज सरतान में है, तो ये आपकी आइडेंटिटी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर दे रहा है। क्योंकि देखिए अगली बारी अब आपकी है, क्योंकि सूरज बुर्ज सरतान से निकलकर आने वाले कुछ दिनों में बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा। तब आपकी जो पावर्स है ना वो सुपर पावर में बदल जाएगी, क्योंकि सूरज आपके अपने घर में आ जाएगा। तो आपकी जो फर्स्ट हाउस होगा, यानी ये जो आपकी अपनी शख्सियत का घर होता है, वो बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगा। तो इसके अलावा मरीख इस वक्त बुर्ज सरतान में, मरीख की यहाँ पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। तो ये करना ये होगा कि इस वक्त जो है वो अपनी ताकत का इजहार मत कीजिएगा, ताकत का इजहार ना कीजिएगा किसी पर। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल कीजिएगा। मुश्तरी की जो पोजीशन है वो भी इस वक्त बुर्ज सरतान में है, ये मरीख के साथ कुर्बत में है, तो जो एक बड़ा एनर्जी शिफ्ट पैदा करेगी। यहाँ पे एनर्जीज़ का एक शिफ्ट ज़रूर आपकी लाइफ में आप देखेंगे। मरकरी इस वक्त बुर्ज असद में है, ये आपकी गुफ्तगू को, ख़यालात को एक लीडरशिप का अंदाज़ दे रहा है। और आपका जो वीनस है वो आपके अपने बुर्ज में है, ये आपके ताल्लुकात को, माली मामलात को और आपकी जो ज़ाहिरी शान व शौकत है उसमें एक इजाफ़ा करता नज़र आ रहा है। सैटर्न जो है वो इस वक्त बुर्ज अक़रब में है, कि कुछ माजी के रुके हुए काम जो आपके पेंडिंग चले गए थे, आपकी कहीं से कोई रकम रुक गई थी, उस तरह की चीज़ों को ये सामने लेकर आएगा, और कुछ पुरानी ख़राबियों को भी सामने लेकर आएगा ताकि वो ख़राबियाँ दूर हो सकें, ठीक हो सकें। इसके अलावा जो प्लूटो है वो बुर्ज अक़रब में है, और ये पुरानी चीज़ों के ख़ात्मे का ज़िम्मेदार होता है। कोई ऐसी पुरानी रिश्ता जो आपके ऊपर बोझ बन गया था, आप उसको ख़त्म करें। कोई ऐसी पुरानी चीज़ जो आपके लिए परेशानी का बाइस थी, उस चीज़ के ख़ात्मे के लिए प्लूटो ज़िम्मेदार होता है। तो यहाँ पे प्लूटो की पोजीशन ये बता रही है कि किसी पुरानी चीज़ की एंडिंग और किसी नई चीज़ की शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। अब वो चाहे रिश्ता हो, वो चाहे माली हवाले से हो, चाहे कैरियर के हवाले से, कुछ ना कुछ है। कैरियर के हाउस में बहुत ज़्यादा इसका चांस कम है, क्योंकि कैरियर की जो इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। ज़्यादा इसका असर आपको शायद कुछ अपने रिश्तों में नज़र आए। इसके अलावा जो एक अच्छी पोजीशन है वो है बुर्ज सरतान में इस वक्त, क्योंकि बुर्ज सरतान में 3 सितारे, 3 प्लैनेट्स मौजूद हैं। सूरज भी है, मरीख भी है, मुश्तरी भी है, और बुर्ज अक़रब में सैटर्न है और प्लूटो है। तो एक ग्रैंड ट्राइन बन रहा है। तो ये जो बुर्ज सरतान में ग्रैंड ट्राइन बन रहा है और बुर्ज अक़रब में एक वाटर ट्राइन बन रहा है, तो ये फल्कियात में सबसे ज़्यादा ताकतवर पोजीशन कहलाती है। तो ये आपके जो जज्बाती इस्तेहकाम है ना, उसको अमली कामयाबी में बदलने की सलाहियत रखती है। यानी कि जब आपके अंदर किसी काम को करने का जज्बा मौजूद हो ना,
تو اس کو آپ پریکٹیکلی عملاً اس کو اپنی لائف میں اس کو اپلائی کرتے ہیں. وہ صرف آپ کی باتوں کی حد تک نہیں رہتی، اب آپ اس کو پھر عملاً کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پوزیشن اس طرح کی ہے. اس کے علاوہ جو مارس جوپیٹر کنجکشن ہے تو یہ بھی ایک کافی نایاب قسم کا کنجکشن ہے. تو اس کا کنجکشن جو ہے برج سرطان میں ہو رہا ہے. تو مطلب آپ جو بھی اس وقت فیصلہ لیں گے وہ آپ کی زندگی کے دائرۂ کار کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 گنا بڑھا دے گا. جو چیز جو اب تک شاید آپ نے نہیں دیکھی ہوگی وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اب تک یہ سیارے اس پوزیشن میں آئے نہیں تھے، کافی عرصے کے بعد یہ پوزیشن ہے. مطلب کہ آپ جو بھی فیصلہ لیں گے اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے، بہت زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں. یہ شاید آپ کی سوچ سے بھی زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں. اس وقت جو زحل کی پوزیشن ہے، سیٹن کی جو پوزیشن ہے وہ ریٹروگریڈ ہے، یعنی الٹی چال چل رہا ہے. اگر آپ کو سیکنڈ چانس دے رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی آپ کو سیکنڈ چانس کا موقع دے رہا ہے. اگر آپ کوئی پرانا کام، کوئی ملازمت چھوڑ چکے ہیں یا کوئی اپنی پراپرٹی چھوڑ چکے ہیں یا کسی چیز میں ناکام ہوئے ہیں، تو ان دنوں میں وہ انفنش ایجنڈا جو ہے آپ کی لائف کا، وہ آپ کی لائف میں کسی طرح سے واپس آئے گا اور پھر آپ کو یہ پریشرائز کرے گا کہ آپ اس پر اب ورک کریں اور اسے کمپلیٹ کر کے ختم کریں. یہی کام ہے سیٹن کا، کہ پرانی چیزوں کو ابھارنا، سامنے لے کر آنا، جسے آپ اگنور کر دیا تھا آپ نے، پھر اس چیز کو ریپیئر کرنا اور پھر آپ کی لائف میں اس کو صحیح سے امپلیمنٹ کرنا. مثال کے طور پر اس کی میں آسان مثال یہ دوں کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے، آپ روز جاتے ہیں آتے ہیں، آفس جاتے ہیں آتے ہیں، آپ اس پرابلم کو اگنور کر رہے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے. پھر ایک دن کیا ہوتی ہے کہ آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے. تو اب وہ بند اس لیے ہوئی ہے تاکہ وہ ٹھیک آپ کروا سکے. تو یہیں پر سیٹن کا کام ہے، یہی کام سیٹن آپ کی لائف میں بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پوزیشنز آپ کو بتائیے اور یہ جو چیزیں آپ کو بتائیے، امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کی لائف سے آپ اس کو ریزونیٹ کر سکیں گے. اور بہت ساری باتیں جو میں نے آج سے 6 مہینے پہلے بتائی تھی، سمجھے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے. اور آگے بھی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، انفارمیشن دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ نے میں کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد